سب سے پہلا عمل، جو سب سے پہلا کام آخرت کا ہے، وہ کام ہے نماز، وہ عمل ہے نماز، وہ عمل۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جب تک ہوش و حواس میں ہو، نماز کا وقت ہے تو نماز آپ کے اوپر فرض ہے۔ نماز، اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز دینے کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ روزہ کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم احکام زمین پر آیا، لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ قربان جاؤ، جب لوٹنے لگے، گفتگو ہو گئی، لوٹنے لگے، اللہ نے کہا میرا محبوب رک جائیے۔ کہا کہ یا اللہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے، یہ 50 وقت کی نماز۔ کئے وقت کی نماز بولیے؟ 50 وقت کی نماز لے کر چلے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ملی۔ کہا کہ اللہ، یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، جگہ بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ کہا یا رسول اللہ میری قوم کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی وہ نہیں پڑھ پاتی تھی، یہاں تو 50 وقت ہے، جائیے کم کروائیے اللہ سے۔ گئے کہ اللہ نمازیں کچھ کم ہو جاتی۔ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، بھائی کتنی رہ گئی؟ 45۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی، بھائی کتنی رہ گئی؟ 40۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولے پھر جائیے۔ 9 بار گئے اللہ کے رسول، کتنے بار گئے؟ تو 5 کر کے کم ہوئی، کتنی کم ہوئی؟ کتنی رہ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی ہے، 1 بار اور جائیے۔ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتا وہ سوچتا ہوگا ہاں بہت اچھا بھی لوٹ لے، 1 بار آپ چلے گئے جاتے تو نماز کا جمیلے ختم ہو جاتا۔ নামাজ কে বলো না কাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، اب میں اللہ کے بارگاہ میں نماز کو کم کرانے کے لیے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ میری امت میں اور میری امت پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو میرے اللہ کا جواب تھا میرا محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، میرا اعلان میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے، اے میرے محبوب میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دیا ہے، کم ہو کر 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے، میرے محبوب آپ کی امت میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نوجوانوں 5 وقت کی نماز پڑھو گے اللہ 50 وقت نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک جلسے سے پیغام لے کر اٹھو کہ آج تک ہم مسجدوں سے دور تھے، سجدوں سے دور تھے، انشاءاللہ اس جلسے کے بعد آج کی فجر سے لے کر صبح قیامت کی یہ موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں میرے بھائی انشاءاللہ؟ نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। نماز کو یہ نہ بولو کہ میرا کام ہے، نماز کو یہ مت بولیے کہ کام ہے ابھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، کام کو بولو کہ ابھی ہمیں نماز پڑھنا، تمہیں تو پھر بعد میں کر لیں گے۔ ہاں ہاں معزز سامعین کرام، یہ نماز کی طرف سے ایک پیغام میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے کہا کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ میرے نوجوانوں میرے بچوں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو، جتنے بھی نوجوان ہمارے یہاں پر آئے ہیں، بزرگ ہمارے یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ اس گنہگار کو بھی یا اللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، آمین۔ پکا سچا نمازی بنا۔ ہاں
ایک آدمی امام صاحب نے کہا بھائی گھر کے بغل میں مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ, وہ بھینس پالتا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ بھینس کے چکر میں پوری زندگی گزار دے گا, کچھ آخرت کے لیے تو سوچو. اللہ پوچھے گا نا بھائی دنیا میں کیا کیا, تو کیا کہے گا خالی بھینس چڑھائے؟ نہیں مولوی صاحب تو ہمارا تو فرصت نہیں چکا, تو جانوے کرے جب اتنا بھینس ہے. صبح ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے گھر بعد لے کے جاتے ہیں, چارہ وڑا کھلا کے لاتے ہیں, شام ہوتی ہے دودھ دھوتے ہیں, نکالتے ہیں, بیچتے ہیں, کھاتے پیتے, رات 12 بج جاتا سوتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے بھینس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ فائدہ ہوگا نماز پڑھ لے. تو بولا مولوی صاحب کی فائدہ ہے تے؟ بولا فائدہ ہوگا یہی کہ بھینس دودھ زیادہ دے گی, نماز پڑھو گے بھینس دودھ زیادہ دے گی. بولا صحیح؟ بولا ایک دم صحیح ہے. ارے نماز پڑھ کر تو دیکھو, میرا اللہ بھینس کے تھنوں میں دودھ کو زیادہ کر دے گا. بولا ٹھیک ہے, کل صبح سے آپ میرا انتظار کیجیے. 5 بجے اذان ہوتی تھی, 4 بجے بھور ہی آ کے مسجد پہنچ گیا ہوں نہا دھو کر. فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھا, گھر گیا تو اتفاقاً کہیں ایک بھینس مر گئی. بولے لالائی کا کیا بولے اللہ, دوڑا دوڑا امام صاحب کے پاس گیا. امام صاحب غضب بھائی لے کی بولا نماز پڑھ لو جی, ایک بھینس مری گئی. امام صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ تمہیں آزما رہا ہے, کیا تو گھبرا گیا؟ بولا نہیں ہم گھبرائے نہیں. بولا پھر صبر کر, صبر کر, یہ تمہارا امتحان ہے. لوٹ کے آ گیا, ظہر کی اذان ہوئی, بیچارہ انتظار کرنے لگا, اور پھر ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا, جا کے نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا اتفاقاً پھر ایک بھینس دوڑ گئی. بولا با ابھی تو لائنیں لگ گئی ہے, دن میں 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس ختم. اور پھر دوڑا دوڑا گیا. امام صاحب غضب ہو گیا, آپ نے تو کہا تھا کہ صبر کا اللہ آزما رہا ہے, ہم تو صبر کر, ایک بھینس پھر مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے, اللہ نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے, تو اللہ کا نیک بندہ ہے, صبر کر. بولا ایک دم صبر ہے. جا, عصر کی اذان ہوئی, پھر آیا, دیکھا ایک بھینس پھر ختم. اب بھینس مر گئی تو اس کا بچہ چلے بے کرے گا, بھائی بچہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ وہ بھینس کا بچہ تھا, وہ ماں مر گئی, وہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے. اس کو برداشت نہیں ہوا, بولا کہ تم چپ رہو, تمہارے لیے زیادہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہوگا, صرف 2 نفل پڑھیں گے نا, تمہارا کام تمام ہو جائے گا. 2 ہی نفل کا ضرورت ہو تو میرے بچوں نمازوں کی پابندی کرو, آؤ ذہن کو حاضر کرو. یہ مدرسہ ہے, یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے, مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, تو مسجد نبوی کی ایک کونے میں مدرسہ کھولا. اور جانتے ہیں پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر بن خطاب تھے, حضرت عثمان غنی تھے, حضرت علی تھے, حضرت طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے, حضرت سعید تھے, حضرت سعد تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. قربان جاؤ, پڑھنے والے صحابہ کرام تھے, پڑھانے والے رسول اللہ تھے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ. قرآن پڑھاتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے. قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے. تو میرے بھائیو, یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے, مدرسہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم, قربان جی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے, آمین بولو الحمدللہ. وہ ہستی اب بھی موجود ہے, بہت بڑے ہم لوگوں کے جماعت کے اکابرین میں سے بہت بڑے جید عالم دین ہیں. وہ فرماتے کہ میرا بچپنا تھا, میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا, تو میری ماں ہمیشہ 2 روپیہ مجھے مدرسے کا خرچ دیا کرتی تھی, 2 روپے خرچ دیا کرتی تھی. تو میں ایک روز دیکھا مدرسے کے عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا, گیٹ پر دیکھا کہ ایک پاؤں کا ایک اپاہج جو ہے بیٹھا ہوا ہے, ایک پیر ہے ایک پیر نہیں ہے. تو میں ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ شاید یہ بھکاری ہے, بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے, لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے. مغرب کی اذان ہوئی, وہ چلا گیا, وہ بیچارہ وہ غریب آدمی چلا گیا, بچے لوگ مدرسے چلے گئے. 3 دن تک یہی معاملہ رہا. جب بھی عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے, وہ غریب کو مدرسے کی گیٹ پہ پاتے تھے, لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا. تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر بمشکل 10 سال ہوگی, تو میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس غریب کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے,
ایک پیر کا مجبور آدمی ہے، مدرسے کے گیٹ پہ بیٹھا ہے، تو میں انشاءاللہ کل میں اپنی ماں سے 2 روپے زیادہ مانگوں گا اور لا کر اس غریب کی میں مدد کر دوں گا۔ اور جب مدرسہ آنے لگے پڑھنے کے لیے تو ماں نے آنچل سے 2 روپے کا نوٹ نکال کے دیا کہ بیٹا یہ میں تیرے مدرسے کا خرچ۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری پیاری ماں مجھے آج 4 روپے چاہیے، 2 روپے زیادہ چاہیے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں یہ 2 روپے کا کتنا مشکل سے میں انتظام کرتی ہوں، پھر یہ 2 روپے ایکسٹرا لے کر زیادہ لے کر کیا کرے گا؟ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا فرماتے ہیں اے امی جان میں اپنے مدرسے کے دروازے پہ 3 دن سے دیکھتا ہوں ایک مجبور وہ لاچار آدمی، ایک پیر کا آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ امی جان میں نے کل ہی فیصلہ کیا تھا کہ 2 روپے آپ سے میں زیادہ لاؤں گا اور اس غریب کی مدد کر دوں گا۔ قربان جائیے، ادھر آپ فرما رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ادھر ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے، سینے سے اپنے لال کو لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو چنتا نہ کر سجاد، تیری ماں کے پاس تو حقیقت میں پیسہ نہیں ہے لیکن بیٹا غم نہ کر، میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کب کام آئے؟ میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کس دن کام آئیں گے؟ بیٹا یہ چاندی کے کنگن لے، اپنے استاذ کو لینا، بازار جانا، بیچ دینا اور جتنی رقم ملے جتنا پیسہ ملے اس غریب کی مدد کر دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے کنگن کو بیچ کر جو پیسہ ملا اپنے پاکٹ میں رکھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کب عصر کا وقت ہو، نماز پڑھیں، میں جب مدرسے سے باہر نکلوں تو اس غریب کی میں مدد کر دوں۔ تو وقت بھی آیا جب مدرسے کے باہر نکلے، عصر کے وقت میں دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑی خوش ہوئے، اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیا، جتنا پیسہ تھا یہ نکال کر سامنے پیش کر دیا۔ وہ بابا وہ مجبور آدمی کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس مہمان رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس ننھا سا پھول کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ یہ بچہ حیرت میں ہے، بچہ کہتا ہے بابا یہ پیسہ آپ ہی کے لیے ہے، میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، میں نے اپنی ماں سے مانگا ہے، آپ اسے لے لو۔ تو بابا روتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا میں کوئی بھکاری نہیں، میں بھیک مانگنے کے لیے اس دروازے مدرسے کے دروازے پہ نہیں بیٹھا۔ تو پھر بابا آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو بابا کہتا ہے کہ بیٹا سنو، میں نے علماء سے سنا ہے کہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر مدرسہ ہے، اور تم لوگ جو پڑھنے والے بچے ہو تم لوگ مہمان رسول ہو، حشر کا میدان ہوگا، اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ دنیا میں میرے گھر میں پڑھنے والے مہمان رسول کی تم نے خدمت کری کہ نہیں کری؟ تو بیٹا میں ٹھہرا غریب آدمی، ایک پیر کا میں مجبور ہوں، بیٹا میں ایک پیر سے رکشہ چلا کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم لوگوں کو دعوت کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے لیے میں بازار سے کپڑا خرید کر تجھے پہنا سکوں۔ بیٹا میں نے اپنی زندگی کے دن کے 1 گھنٹہ قیمتی نکال کر اس مدرسے کے دروازے پہ اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ تم لوگ آؤ جاؤ، تم لوگوں کے چہرے کا دیدار کر لو۔ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ کھلا تو نہیں سکے، پہنا تو نہیں سکے، لیکن اپنا 1 گھنٹہ قیمتی وقت نکال کر آپ کے مہمانوں کا چہرے کا میں نے دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے اکابرین کو پتہ چلا مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ندوہ یونیورسٹی میں، قربان جائے وہ لوگ خرامہ تشریف لائے اور اس غریب کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے پاس لے گئے، مسند پہ بٹھایا۔ تو اس لیے مدرسے کا مقام ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مہمان رسول ہے، اور یہ وہ ذات ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ ہے۔ اللہ توفیق دے ان کی دعائیں لو، اللہ توفیق دے ان کی مہمان نوازی کر لینا، اللہ توفیق دے، اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں اگر دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے، کوئی پردہ نہیں جو ان بچوں کی دعاؤں کو روک سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب راستے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔